نورین جلدی سے میرے کپڑے نکالی، مجھے ابھی کے ابھی آفتاب کے پاس جانا ہے۔ ڈیڈ اب کہاں جا رہے ہو؟ بیٹا مجھے لگتا ہے تمہارے چاچو کو اس وقت ہماری بہت ضرورت ہے۔ میں وہیں جا رہا ہوں ڈیڈ، مجھے بھی چاچو کے پاس لے چلیے، وہاں کل رات بھی ہوگی، میں اس سے معافی مانگوں گا۔ پچھلی بار غلطی سے دھکا لگ گیا تھا مجھ سے، مگر اس نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ ڈیڈ وہ مجھ سے بہت خفا ہے، آپ چاچو سے ملے نا اور میں اسے منا لوں گا۔ یوسف ملک نے ایک بار اپنے بیٹے کے چمکتے چہرے کی طرف دیکھا جو قرۃ العین سے ملنے کا سوچ کر ہمیشہ دمک جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یوسف ملک نے آفتاب سے قرۃ العین کو اسود کے لیے مانگا، لیکن آفتاب کے منع کرنے پر انہیں تھوڑا برا تو لگا تھا، لیکن پھر جب ان کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھا تو آفتاب ملک کا فیصلہ انہیں ہر طرح سے درست لگا۔ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ کیسے آفتاب کی خوشیوں کو بچپن میں کیے گئے خاندان کے فیصلوں نے ڈسا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنے 2 سوٹ لے آؤ اور نہا کر فٹافٹ 10 منٹ میں ریڈی ہو جاؤ کہ ڈیڈ لو یو۔ اپنی فٹ بال پھینک کر تیزی سے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ یوسف صاحب سب ٹھیک تو ہے؟ اس وقت کے جاتے ہی نورین نے پوچھا۔ نہیں نورین، کچھ بھی ٹھیک نہیں، آفتاب کا فون آیا تھا، عجیب عجیب باتیں کر رہا تھا، ہمیں قرۃ العین کا خیال رکھنے کو بول رہا تھا، کبھی کہہ رہا تھا کہ قرۃ العین کی جان کو خطرہ ہے، پھر کہنے لگا کہ 18 سال کا ہونے سے پہلے ہم قرۃ العین کو ملینا بیگم کے پاس سے لے جائیں، اور اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس کی قرۃ العین اب ہمارے اسود کی امانت ہے۔ اجازت میں اپنا ضروری سامان سمیٹے وہ انہوں نے سب بتا دیا۔ نورین جو پریشانی سے ان کی ساری باتیں سن رہی تھی، یوسف ملک کی آخری بات پر وہ بھی خوشی سے چہک اٹھی کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، آفتاب بھائی نے اپنی بیٹی ہمیں دے دی ہے، قرۃ العین ہمارے اسود کی دلہن اور میری بہو بنے گی۔ اسود جو اپنا موبائل لینے آیا تھا، دروازے کے باہر سے ہی ان کی باتیں سن کر سب بھول کر دوبارہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے نورین بیگم، مجھے حالات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، میرا دل کہہ رہا ہے کچھ بہت غلط ہوا ہے وہاں، ورنہ آفتاب اتنا بڑا فیصلہ اچانک نہیں کر سکتا۔ آپ بس دعا کریں کہ سب ٹھیک ہو۔ ہاں یوسف صاحب، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب بہتر ہی کرے گا۔ اب جائیے نہا لیں، میں آپ کا سامان پیک کرتی ہوں۔ ہاں نورین بیگم جلدی کریں۔ یوسف صاحب کے کمرے سے آ کر کچھ دیر تک اس نے اپنے آپ کا جائزہ لیا۔ شادی قرۃ العین میری دلہن بنے گی۔ نورین بیگم کی باتوں کو سوچتے ہوئے پہلا خیال اپنے ہلکے سامنے رنگ اس کے دودھے رنگ آیا۔ کتنی گوری ہے وہ، ایک دم دودھ جیسی سفید، پیارے سے۔ ایک پل اگر اس کے سفید رنگ کا سوچ کر لبوں پر مسکراہٹ بڑی، دوسرے پل ہی اپنے سامنے رنگ کو سوچ کر اپنے منہ بنایا، اور پھر وہ مجھ سے کتنی چھوٹی بھی ہے، میں تو اسے کتنا بڑا ہوں، وہ 6 سال کی ہے اور میں 15 سال کا۔ آنکھوں کے پردوں پر اس کا چھوٹا سا قد اور معصوم خوبصورت نقلی گڑیا سا روپ گونگ گیا، پر وہ مجھ سے کتنا ڈرتی ہے۔ جب بھی میں جاتا ہوں وہ یا تو کمرے سے نہیں نکلتی یا پھر بھاگ کر چھپ جاتی ہے۔ اتنی ساری سوچوں میں اسے ایک اور پریشانی نے آن گھیرا۔ کچھ پل ہر پہلو پر سوچتے ہوئے 2 منٹ بعد اس کی آنکھیں چمکی تو کیا ہوا، جو وہ گوری ہے، میں بھی اتنا کالا نہیں ہوں، اسکول میں مجھ سے بھی زیادہ کالے رنگ والے اسٹوڈنٹ ہیں، اور اگر وہ چھوٹی ہے تو شادی کون سا ابھی ہوگی، جب وہ بڑی ہو جائے گی شادی بھی تبھی ہوگی، اور آج اگر مجھ سے بات نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے ہمیشہ مجھ سے بات نہیں کرے گی، اور میں اسے دوستی کر کے اس کا بہت خیال رکھوں گا، پھر وہ مجھ سے ڈرے گی بھی نہیں۔ اپنے دماغ سے سب باتوں کا حل نکال کر ہر چیز کو ترتیب سے سیٹ کرتے ہوئے اس کی نظر گھڑی پر پڑی۔ او مائی گاڈ، ٹائل کے 10 منٹ میں سے 5 منٹ ختم ہو گئے۔ بجلی کی تیزی سے اپنے کپڑے اٹھاتے ہی وہ واش روم میں گھس گیا۔ ویئر از اسود؟ مینیجر کے کیبن میں غصے سے چیخا پوچھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ اسود کو اس کے آفس میں انتظار کر رہی تھی۔ جب سے اس نے اسود کے ساتھ ایک لڑکی کو فرنٹ سیٹ پر بیٹھے دیکھا تھا، اس کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا، اور جس اسود ملک نے کبھی اسے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، اس چھوٹی سی لڑکی سے ہنس ہنس کر بات اور چمکتی آنکھوں سے ہر منٹ اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ اس کا ایک ایک انداز چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ وہ چھوٹی سی کالج یونیفارم میں ملبوس لڑکی اسود ملک کے لیے بہت خاص اہمیت رکھتی ہے، اور یہی چیز نیلم کے غصے کو اور ہوا دے رہی تھی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ میں نے پوچھا، اسود کہاں ہے؟ غصے سے وہ ایک مرتبہ پھر مینیجر پر چیخ اٹھی۔ دیکھیے میم، ہم نے سر کو فون کر دیا ہے، وہ بس کچھ دیر میں پہنچتے ہوں گے، آپ پلیز کچھ دیر اور انتظار کر لیں، سر بس پہنچتے ہی ہوں گے۔ نیلم کے غصے سے ہائپ ہو کر مینیجر نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ایک غصیلی نظر مینیجر پر ڈال کر وہ دوبارہ ویٹنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اف، نہ جانے سر اور اس کے گھر والے ان کو کیسے برداشت کرتے ہیں۔ مینیجر نے اس کے جاتے ہی سکون کا سانس لیتے ہوئے سوچا۔ اپنے آفس میں داخل ہوتے ہی تمام ورکرز کے سلام پر
اس نے چلتے ہوئے لب بینچ کر ایک سرسری نظر سے ہر طرف کا جائزہ لیا اور سب کے سلام کا جواب پر ہلکا سا سر کو ہم دیتے ہوئے مضبوط قدم اٹھاتا وہ اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ بلیک ڈنر سوٹ سلیقے سے بٹھائے گئے بال سنجیدہ چہرے پر نفاست سے تراشی گئی ہلکی ہلکی شیپ، چوڑے شانوں اور دراز قد کے ساتھ وہ پورے ماحول پر چھایا ہوا وہاں کی کتنی لڑکیوں کے دل کو ایک ساتھ دھڑکا گیا، لیکن اس کی صحت طبیعت کی وجہ سے کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی آنکھ اٹھا کر اس کے سامنے دیکھے۔ فنگر پرنٹ سے لاک کھول کر اس نے آفس میں قدم رکھ کر دروازہ دوبارہ لاک کیا، اے سی آن کر کے اپنی چیئر پر بیٹھ کر ایک ہاتھ میں پیپر ویٹ لے کر اسے ٹیبل پر گھمایا، دماغ تیزی سے آگے کی پلاننگ کرنے لگا کہ تب ہی فون کی بڑھتی گھنٹی نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ مینیجر مجھے کچھ ٹائم تک ڈسٹرب نہیں کرو، بیزاری سے فون اٹھاتے ہی اس نے مینیجر سے کہا تھا، بٹ سر پلیز ایک بار میری بات سن لے۔ اوکے فائن، جلدی بولو سر۔ نیلم میم پچھلے 1 گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں، ان کو اور انتظار بولو یا پھر آپ کے آفس میں بھیج دوں۔ بھجوا دو۔ لمبی سانس لے کر اس نے اپنے دماغ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر بعد نیلم تان پھن کرتی اس کے آفس میں گھسی۔ اس نے ابرو اچکا کر نیلم کے اس بدتمیزی اوڑے ہوئے انداز کو دیکھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر نیلم ایک پل کے لیے گڑبڑا گئی تھی، لیکن پھر اسی انداز میں وہ اس کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ کون تھی وہ لڑکی تمہارے ساتھ؟ کیا لگتی ہے وہ تمہاری کس حق سے تمہارے ساتھ بیٹھی تھی وہ؟ اور تم جو کسی سے فری نہیں ہوتے، وہ کیا لگتی ہے تمہاری؟ اس میں ایسا کیا جو تم کل اتنا ہنس ہنس کر بات کر رہے تھے؟ اس سے بولو، جواب دو۔ غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے وہ اس کے سر پر کھڑی ہو کر مسلسل چیخنے لگی۔ اسود نے پرسکون انداز میں اس کی باتیں سنے تھے، ایک نظر اس کے غصے سے لال ہوتے چہرے کی طرف دکھا۔ آہستگی سے اپنی چیئر چھوڑ کر وہ ایک قدم میں اس کے مقابل آیا۔ مس نیلم، سب سے پہلی بات یہ میری پرسنل لائف ہے اور میں اپنی پرسنل لائف میں کیا کرتا ہوں، کیوں کرتا ہوں، کس سے ملتا ہوں اور کس سے ہنس کر بات کرتا ہوں، ان ساری باتوں کا میں کم از کم آپ کا جواب دے نہیں ہوں۔ ضروری نہیں، میرا پورا حق ہے جاننے کا۔ تمہیں آج اور ابھی مجھے بتانا ہوگا کہ کون سی ادائیں دکھا کر رجایا ہے تمہیں اس بازاری عورت نے۔ نیلم اس کے اتنے گھٹیا الزام پر جہاں اسود کی داڑھ سے پورا آفس لرز اٹھا۔ وہی چٹاخ کی آواز کے ساتھ اسود ملک کا ہاتھ نیلم کے چہرے پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا۔ خبردار مس نیلم، جو تم نے میرے اور اس کے رشتے کو گالی دی، بازاری حرکتیں کس کی ہیں یہ مجھے بتانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نفرت بڑی نظر اس پر ڈال کر اسود نے جتانے والے انداز میں کہا، تم نے مجھے تھپڑ مارا اسود ملک، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اس لڑکی کے لیے تم نے مجھ پر نیلم فاروقی پر ہاتھ اٹھایا۔ غصے سے پھنکارتے ہوئے اس نے اسود کے گریبان کو مٹھی میں جگہ اس کی اس حرکت پر اسود نے اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھا۔ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹا کر اس کا ہاتھ پوری طرح سے جھٹکا۔ اسود ملک نے گریبان تک پہنچنے کی کبھی ہمت بھی مت کرنا مس نیلم فاروقی، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ ویسے تو میرے سامنے تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ وہ لڑکی کون تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے تمہارا یہ جاننا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ میری اور اس لڑکی کے درمیان رشتہ کیا ہے۔ تو سنو مس نیلم فاروقی، اس لڑکی سے میرا جائز اور شرعی رشتہ ہے۔ اسود ملک کی بیوی ہے وہ، اور اسود ملک کے بچپن کی محبت بھی صرف اور صرف اس کا حق بنتا ہے مجھ پر۔ سو مس نیلم فاروقی، دوبارہ اس کے اور میرے رشتے کو گالی دینے سے پہلے تم 1000 بار سوچنا، پہلی غلطی تم نے نادانی میں کی ہے۔ اب اگر تم نے یہ غلطی دوبارہ کی تو مجھ سے معافی کی امید بھی نہیں رکھنا۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا مس نیلم، اپنے گھر جائیے، اپنے ماں باپ کی عزت کو مٹی میں ملانے سے پہلے اپنا ظاہر اور باطن دونوں کو سنوارے تاکہ آپ کا مستقبل سنورے، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ آپ کو آنے والی زندگی میں محبت کرنے والا انسان ملے۔ اور اب آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ ایک نظر اس کے دماغ ہوتے چہرے کی طرف ڈال کر اس نے مصروف سے انداز میں کہا، ناکارہ انسان تمہارے ہوتے ہوئے اسود ملک اس قرۃ العین کو تمہاری ناک کے نیچے سے لے گیا، تم وہاں لڑکیاں تاڑ رہے تھے۔ اپنی بات کہنے کے ساتھ مرینا بیگم کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور چٹاک کی آواز پورے کمرے میں گونجی، اے مرینا، اپنی حد میں رہ، اپنا یہ روب اور غصہ اپنے کتوں پر دکھایا کرو۔ دوبارہ اگر مجھ پر تو نے ہاتھ اٹھایا تو قسم چنبیلی کی، تیرے دونوں ہاتھ توڑ کر تیرے ہی گلے میں لٹکا دے گا یہ سلیم۔ بکواس بند کر جاہل انسان، تو جانتا بھی ہے جس کو پانے کے لیے تو اتنا شریف بندہ پھرتا ہے آج کل۔ اس اسود ملک اپنے ساتھ لے گیا، اسے ساتھ نہیں لے گیا، اس سے نکاح بھی کر لیا۔ یہ دیکھ اپنا موبائل اس کے آگے کرتے ہوئے مرینا بیگم نے غصے سے کہا، تیزی سے، وہ تیری کے بابو، میری بلبل
لے اڑا اس کے نام کی تو سپاری نکالے گا سلیم۔ جیب سے پان نکال کر منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے آنکھیں گھما کر کہا، کام کرتا ہوں، مجھے بتاؤ ابھی میری بلبل کہاں ہے؟ مرینا بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ ابھی اپنے کمرے میں ہے، مرینا بیگم نے نحوست سے کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ میں جا کر آج اس کے ساتھ سہاگرات منا لیتا ہوں، پھر وہ استعمال کی ہوئی لڑکی کو تو اپنی بیوی نہیں بنائے گا، اسے طلاق دے دے گا۔ تم اسے جذباتی سہارا دے کر پراپرٹی کے پیپر سائن کروا لینا، اور پھر میں اسے شادی کر کچھ دن مزے کروں گا۔ جب میرا دل بھر جائے گا تو آپ کے پلان کے تحت اسے رانی بائی کے کوٹھے پر چھوڑاؤں گا۔ ساری زندگی تڑپے گی، سسے گی، تو تجھے سکون ملے گا، اور پھر ایسے تیرا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اور جائیداد ملنے پر مجھے میرے 15 کروڑ دے دینا، میں وہ 15 کروڑ لے کر اپنی چمبیلی کے ساتھ مزے کروں گا، سب کے سپنے پورے ہو جائیں گے۔ تو بتاؤ کیسا لگا میرا پلان؟ پان کی پچکاری ڈسٹ بین میں مارتے ہوئے اس نے اپنے پلان پر داد وصول کرنے کے لیے ان کی طرف دیکھا۔ تبھی ایک بار پھر چٹاک کی آواز کے ساتھ سلیم کا منہ پھر گھوم کے اپنی ساری عقل بھی رانی بائی کے کوٹھے پر بیچ کھائی ہے۔ پہلی بات کچھ اور تھی، تم اگر اب اس کے ساتھ یہ سب کرو گے تو تجھے کیا لگتا ہے وہ عصمت ملک ہمیں چھوڑے گا؟ نہیں، وہ ہماری قبر کل کی بجائے آج بنا دے گا۔ شوکت نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، تو پھر تو ہی کوئی آئیڈیا دے۔ سلیم نے غصے سے اپنی گال سہلاتے ہوئے چبا چبا کر کہا، ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا۔ جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ شوکت نے پرسوچ انداز میں کہا، کل جب سے اسود اسے گھر چھوڑ کر گیا تھا تب سے لے کر اب تک ایک بار بھی اس کا سامنا مرینا سے نہیں ہوا تھا۔ کافی بار اس نے سوچا کہ وہ خود جا کر مرینا بیگم کو سچ بتا دے، لیکن اسود کے ڈر کی وجہ سے وہ یہ ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے رہ کر اس وقت وہ غصہ آ رہا تھا جس نے اسے کسی سے کھل کر بات کرنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا، اور اس بار اس کا وہ بے باک اور پرشدت انداز اپنے گردن، کندھوں اور ہونٹوں پر ابھی بھی اس کا جلتا لمس محسوس کر کے وہ ایک بار پھر شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ انجانے میں ہی عصمت کا سوچتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے آپ ہونٹوں تک گئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکی سی مسکراہٹ نے اپنے آپ اس کے لبوں کا احاطہ کیا، لیکن پھر اپنی ہی حرکت پر جب غور کیا تو سرپٹا کا منہ بناتے ہوئے اپنا سر جھٹکا، تبھی مسلسل بجتے فون کو بنا دیکھے کان سے لگایا۔ ہیلو ہیلو میری جان، میری اکلوتی نئی نویلی بیوی، مجھے امید ہے تم اچھی بیوی کی طرح اپنے ہی شوہر کے خیالوں میں کھوئی ہوئی ہوگی۔ اس کی آواز سن کر ایک پل کے لیے وہ چونکی، لیکن اس کے اتنے سے ہی اندازہ لگانے پر اس نے چور نظر سے ادھر ادھر دیکھا۔ ادھر ادھر نہیں دیکھو، میں تو تمہارے دل میں ہوں۔ جی نہیں، نہ ہی میں آپ کو سوچ رہی تھی، نہ ہی آپ میرے دل میں ہو۔ آپ پر اور آپ کی حرکتوں پر انسان کا دماغ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ بس غصے سے ناک پھلا کر اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا، چلو دل میں نہ صحیح مگر دماغ میں تو ہوں نا، اور پھر دماغ سے دل تک اترنے میں آخر وقت ہی کتنا لگے گا۔ اگر تم نے مجھے اپنے دماغ میں ایسے ہی بسائے رکھا تو میں کب تمہارے دل میں آن بسا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔